بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول شيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يرحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما مزیدا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک یا ساجی نہیں ہے، اقرارا به و توحیدا، دل و زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما مزیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین درود بھیجے آپ پر اور آپ کے آل پر، اور سلامتی بھیجے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ کتاب کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حمد یعنی اس خطبے سے شروع کی۔ میں نے پچھلے ہفتے یا پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، کہ ہر کام، ہر اہم معاملہ جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ نامکمل ہے۔ یہ حدیث ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممحوق البرکہ اقطع و ابتر و ممحوق البرکہ، جو برکت سے خالی ہوگا وہ کام۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو حمد سے شروع کیا، اور حمد میں بھی خاص طور پر اس خطبے کو لیا جو عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خطبوں کو استعمال کرتے تھے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے۔ پچھلے ہفتے میں نے الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہاں تک کہ میں نے شرح کر دی تھی۔ آئیے آج واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما مزیدا، اس کی آج میں آپ کے سامنے شرح کرنے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میرے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کے لیے دینی علم کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔
تو मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, तर्जुमा तो आप लोगों ने समाअत फरमा लिया कि वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इक़रारन बिही व तौहीदा। तर्जुमा तो मैंने कर दिया था, एक मरतबा फिर से सुन लें। वअशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन ला इलाहा इल्लल्लाह, के नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के, वहदहु, वो तन्हा है, ला शरीका लहू, उसका कोई साझी नहीं है, इक़रारन बिही, इस बात का इकरार करते हुए, व तौहीदन, और इखलास के साथ। व अशहदु, आइए शरह की तरफ। पिछले हफ्ते जब क्लास ख़त्म हुई थी तो कुछ तालिबात ने और बास तलबा ने भी ये मैसेज किया कि ये इतना मुश्किल क्यों है। तो मैंने दोनों को भी तसल्ली देते हुए कहा था, और ये सिर्फ तसल्ली की बातें नहीं, हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके इल्म का लेवल थोड़ा सा बुलंद होता जा रहा है। तो अचानक से एक ऊंचे लेवल की चीज़ जब आपके सामने आ रही है तो आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। बात दरअसल ऐसी नहीं है कि ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है। आप याद करें अपने इब्तिदाई अय्याम को, जब आपके सामने सारी किताबें अरबी ज़बान में रखी गई थी, हर चीज़ अरबी में पढ़ाई जा रही थी। शुरू में माशाअल्लाह हमारी क्लास में सिर्फ ख़वातीन की हम बात करते हैं तो 70-80 ख़वातीन थी, और मर्द भी 70-80 मर्द थे दोनों तरफ। लेकिन जो संजीदा थे, जो सीरियस थे, जिनके अंदर वाकई संजीदगी थी, जिनकी नीयतें सच्ची थी, जिनका शौक़ और जज्बा सच्चा था, वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुश्किल उनको भी लगा था, मुश्किल आपको भी लगा था, लेकिन पता ये चला कि जिसका जज्बा, जिसका शौक़, जिसकी नीयत सच्ची होती है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो अपने इरादे में पुख्ता नहीं होता, जज्बों में सच्चा नहीं होता, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि कहते हैं कि वो गर्दे कारवां देखता है। मतलब ये है कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो दरमियान में ही धुंधले रास्ते देखता है और भटक जाता है। तो ऐसे ही आज ये किताब, अगर इसकी शरह कुछ मुश्किल आपको नज़र आ रही है तो मैं कहूँगा कि हो सकता है 1-2 सबक आपके लिए मुश्किल लगें, लेकिन इंशाअल्लाह ये सब आपके लिए आसान होगा। बस अपने इरादे को पुख्ता करें, जज्बों और नियतों को सच्चा रखें, इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। आज ही आप गौर कर सकते हैं कि पिछली क्लास आपको मुश्किल लगी थी, इंशाअल्लाह आज की क्लास आपको उतनी मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए हम सबक की तरफ चलते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, क्या मतलब है इसका? मैं गवाही देता हूँ। इंसान किस बात की गवाही देता है? इंसान उसी बात की गवाही देता है जिसका उसके पास इल्म होता है, एक बात। और दूसरी बात, इंसान उसी बात की गवाही देता है जिसको वो सच्चा समझता है, सही समझता है। तीसरी बात, इंसान उसी बात की गवाही देता है जिसका सबूत उसके पास होता है। तो जब इस बात की गवाही हम देते हैं कि अशहदु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, तो इंसान इस बात का इल्म रखकर वो गवाही दे कि वाकई अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, और इस बात को सच्चा समझे, सही समझे, तभी वो गवाही दे, और उसके पास सबूत हो, दलाइल हो, तभी वो गवाही दे। तो गवाही देने का मतलब सिर्फ जबान से बोल देना कि हाँ मैं जानता हूं, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाह बन जाता हूं, ये नहीं है। गवाही देने का मतलब कि उसके पास इल्म हो, वो जिस बात की गवाही दे रहा है उसको सही समझे, यानी वो बात सही हो, और उसके पास सबूत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकीकी माबूद होने की हम गवाही देते हैं, तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारे पास इल्म होना चाहिए, और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को सही समझना चाहिए दिल और जबान से, बल्कि दिल से, और फिर उसका सबूत भी हमारे पास होना चाहिए कि वाकई कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी आगे जिस बात की हम गवाही देने जा रहे हैं उसका सबूत भी हमारे पास होना चाहिए। वरना गवाही तो मुनाफिकीन ने भी दिया था।
سورۃ المنافقون کی تلاوت کریں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین نے بھی کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہی اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہاں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین وہ پکے جھوٹے ہیں. تو منافقین نے بھی گواہی دی تھی، لیکن عدم علم کے ساتھ، مطلب علم نہیں تھا اور اس کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ان کے پاس ثبوت تھا. وہ جھوٹی گواہی، اس کو ہم کہتے ہیں جھوٹی گواہی. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد، کلمے کے اندر بھی ہم جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ تین چیزوں کا ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے. شہادت کے اندر، گواہی میں لا الہ الا اللہ، اشہد کی یہ شرط ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. یہی وہ کلمہ توحید ہے جس پر تمام رسولوں کا اتفاق تھا. مطلب یہ ہے کہ تمام رسول اسی کلمے کی اشاعت اور اسی کلمے کے نشر کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے. بلکہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. حتیٰ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمے کی اشاعت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا، حتى يقولوا، ایک اور روایت میں حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاد کروں، قتال کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمہ توحید کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ مزید تاکید کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کے اللہ ہی تنہا معبود ہے، یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کلمے کے اندر، اس کلمے کا پہلا حصہ نفی پر اور دوسرا حصہ اس بات پر مشتمل ہے. اس بات اس بات نہیں، اس بات پر مشتمل ہے. اور پھر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کہا گیا. لا الہ الا اللہ حصر کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر مکمل اس بات کی تاکید ہے کہ اللہ ہی تنہا حقیقی معبود ہے. اس کے باوجود وحدہ مزید تاکید کے لیے لایا گیا کہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک یا ساجی نہیں ہے. مزید تاکید کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد کہا اقرارا بہ، اقرارا بہ، اقرار زبان سے اقرار اور دل سے اقرار، یعنی اقرار القلب واللسان، دل و زبان کا موافق ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر زبان سے ہم اقرار کر لیں تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال نے جیسے کہا تو اقرار القلب واللسان. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ اس بات کا اقرار کر، اقرار بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو، مطلب دل و زبان سے اقرار کرتے ہوئے. وتوحید، توحید کے معنی یہاں پر اخلاص کے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہی کو تنہا جانتے اور تنہا مانتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں ہے. یہ ہے یہاں پر. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. معبود تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے.
وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اقرارا بہ و توحیدا اس بات کا اقرار کرتے ہوئے یعنی دل و زبان سے، و توحیدا اور اخلاص کے ساتھ، مکمل اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین ہی کو تنہا ایک مانتے ہوئے ایک جانتے ہوئے عبادت میں۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین درود بھیجے آپ پر، وعلی آلہ اور آپ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، وصحبہ اور آپ کے ساتھیوں پر، وسلم تسلیما مزیدا اور سلامتی بھیجے بہت زیادہ۔ تو یہاں پر اشہدو، اب شرح کی طرف آئیے، اشہدو میں وہی بات کہوں گا جو اس سے پہلے میں نے کہا تھا، اسی بات کو ذہن میں رکھیے۔ اشہدو جہاں بھی آپ کہیں گے ان تین باتوں کا آپ کے ذہن میں ہونا، تین باتوں کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اشہد ان محمدا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ یہاں پر اس خطبے کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عبودیت کی گواہی کی بات کی ہے۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں کی گواہی لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دوں گا، اللہ کی نہیں، کہیں گے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تب بھی اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں آپ اذان کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور آپ کی عبودیت کی گواہی۔ تشہد کے اندر دیکھیں آپ، تشہد کے اندر بھی اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حتیٰ کہ مفسرین رحمہم اللہ سورۃ الم نشرح کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا اذکر الا ذکرت معی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں لا اذکر الا ذکرت معی، لا اذکر الا ذکرت معی یعنی جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، میرا ذکر نہیں کیا جائے گا تنہا آپ کے ذکر کے بغیر۔ یہ مطلب یہ تفسیر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الم نشرح کی آیت ورفعنا لک ذکرک میں ذکر کیا۔ واشہد ان محمدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم جانتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر میں اس کی بھی شرح کرنے جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مجھے آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی الحمدللہ ہم نے ختم کر لی ہے۔ آئیے ہم اس کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی اعلیٰ صفتوں کو جمع کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔ کیا؟ ایک تو عبدہ، عبد ایک صفت عبودیت جس کو میں نے کہا، ورسولہ اور رسالت، عبودیت و رسالت، ان دو صفتوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، اور پھر رسالت کے ساتھ عبودیت اور رسالت۔ ہم جانتے ہیں کہ عبودیت تو وہ صفت ہے، عبودیت عبادت ہے،
اور عبادہ اللہ رب العالمین کی وہ حکمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو بہرحال اللہ رب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی اعلیٰ صفتوں کا تذکرہ کیا گیا. محمد عبد، سب سے پہلے عبد. عبد ہم اس کے معنی غلام کے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم عبد اللہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد کی نسبت یہ عبد کی اضافت اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ وہ صفت ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. بندہ جتنا قریب، جتنا زیادہ رب العالمین سے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کی صفت عبودیت اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر عبد کے ذریعے خطاب کیا، اور خاص طور پر کافی اہم اور شرف والے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا. جیسے آپ ایک چھوٹی سی مثال سورۃ الاسراء کی تلاوت کیجیے. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اسراء کا سفر کروایا یا رات کا سفر کروایا اپنے بندے کو، اپنے عبد کو. حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ صالح ہیں. نعم العبد، نعم العبد کہا. کتنا ہی اچھا وہ عبد ہے، کیا ہی اچھا وہ عبد ہے. نعم العبد انہ اواب. تو یہ عبدیت یا عبودیت یہ سب سے اونچی صفت ہے. اسی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس قدر کثرت سے ہوتی تھی کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، تو سوال کرنے والے سوال کرتے، اما عائشہ پوچھتی، صحابہ پوچھتے، اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے تو معاف کر دیے گئے ہیں، کیوں آخر اتنی عبادت؟ تو آپ سب کہتے افلا اکون عبدا شکورا، عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو کہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. ایک اور روایت میں کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے اونچا کر دیا، ایسے تم میرے ساتھ نہیں کرنا. میں تو عبد، انما انا عبد، کتنی تاکید کے ساتھ، انما انا عبد، میں تو صرف عبد ہوں. فقولوا، تو تم کہو عبد اللہ ورسول. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل البشر ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشر سید الاولین والآخرین ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. جب اتنی بڑی ذات کو عبد کہا گیا تو ہم اور شما کو اب کیا کہیں گے؟ آج کے جو لوگ جو نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ خود کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایسوں کو ہم کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں، کس کس مقام تک لے جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہا انما انا عبد، میں تو صرف عبد ہوں، تو مجھے عبداللہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول لکھا. تو یہاں پر اس بات کی گواہی دینا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں. وَرَسُولُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ، صلی اللہ علیہ، اللہ رب العالمین درود بھیجے۔ کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین درود بھیجے؟ صلاۃ کا معنی ہے لغت میں دعا کے، صلاۃ کے معنی لغت میں دعا کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ دعا کیجئے ان کے لیے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کیجئے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ان کے لیے راحت کا باعث ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ لیکن جب صلاح کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، مطلب صلاح کی اضافت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، یا صلاح کا فاعل اللہ رب العالمین ہوتا ہے، تو کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کریں گے یا صلی اللہ؟ تو سب اس میں کافی سارے اقوال ہیں، لیکن سب سے بہترین قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو ذکر کیا ہے، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علی رسولہ، کہ اللہ رب العالمین کی صلاۃ یا اللہ رب العالمین کا درود بھیجنا اپنے رسول پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، قرآن کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ درود بھیجتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علی رسولہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ رب العالمین کی وہ تعریف جو فرشتوں کے پاس ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صل علی النبی، تو مطلب کہ اے اللہ، جب اللہ رب العالمین، جب ہم کہتے ہیں تو وہ الگ ہے، جب اللہ رب العالمین کہتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف بیان کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اچھا، جب فرشتے ثنا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب فرشتے جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو ان اللہ یصلی علی النبی تو ہم سمجھ گئے کہ جب اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے تو مطلب یہ کہ فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور جب فرشتوں کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم، فرشتے درود بھیجتے ہیں تم میں سے اس شخص پر جو ما دام فی مجلس الذی صلی فیہ، جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے اس جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے درود بھیجتے رہتے ہیں؟ آگے اللہ کے رسول نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کی تو مغفرت کر دے، اللہ تو اس پر رحم فرما۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے ساتھ جب لفظ صلاح آتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اچھا، جب انسانوں کے ساتھ آتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب لوگوں کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں جب لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے گڑ گڑانا اور دعا کرنا، گڑ گڑانا اور دعا کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صلاح کا مطلب رحمت کا ہے، تو علماء کرام نے جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ
اور دیگر علماء نے کہا کہ یہ قول بے انتہا ضعیف قول ہے، ضعیف قول ہے۔ رحمت کے معنی درود کے رحمت یعنی صلاح کے معنی رحمت کے کرنا، یہ قول ضعیف ہے۔ جیسے قرآن کی آیت الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ۔ رحمت کو الگ سے ذکر کیا گیا یہاں پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف فرشتوں کے سامنے، یہ دراصل رب العالمین کا رحم و کرم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ بھی رب العالمین کا رحم و کرم ہی ہے۔ بندے جو کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ بھی رب العالمین کا رحم و کرم ہی ہے۔ لیکن رحم کے معنی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ قول ضعیف ہے، جیسا کہ جیسا کہ علماء کرام نے کہا ہے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عفوا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ۔ آل سے مراد کون ہے؟ آل سے مراد کون ہے؟ آل سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن پر صدقہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حرام ہے، جیسے بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آل سے مراد آپ کی پیروی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں آل سے مراد۔ تو وعلی آلہ وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، تو آپ کے صحابہ سے مراد یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں حالت ایمان میں، اور حالت ایمان ہی میں ان کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابہ کرام ہیں۔ تو وعلی آلہ وصحبہ، اور پھر وسلم تسلیما مزیدا، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ تو سلم تسلیما، سلام یہ سلم تسلیما کا مصدر ہے۔ سلم تسلیما بہت زیادہ سلامتی ہو، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھیے، مطلب ہے طلب سلامتی من کل مکروہ، ہر مکروہ سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھ، یہ مطلب ہوتا ہے وسلم تسلیما کثیرا، وسلم تسلیما مزیدا کا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے بہت ہی اچھی پیاری بات کہی، کہا کہ الصلاح کے اندر حصول الخیرات ہے، الصلاح میں حصول الخیرات ہے، جبکہ السلام میں السلامۃ من الآفات ہے، السلامۃ من الآفات یعنی حصول الخیرات، صلاح کے اندر اللہ ہر خیر عطا کر، یہ دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سلام میں اللہ ہر چیز، ہر مکروہ چیز سے اللہ ہمارے نبی کی حفاظت فرما، یہ ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو بھی یہاں پر جمع کر دیا۔ یہاں پر ایک اور چیز جیسے میں نے چھوڑ دی، وہ ہے عبدہ کی شرح میں نے کر دی، رسولہ کی شرح میں نے نہیں کی۔ رسول یا اس سے پہلے میں نے کیا تھا، نہیں کیا، معاف کرنا، میں نے نہیں کیا۔ تو وہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ صفت، دو صفتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ایک تو آپ کے عبد ہونے کا اور ایک آپ کے رسول ہونے کا۔ اور واقعی عبدیت کے مقام پر انسان جب پہنچ جاتا ہے تو وہ سب سے اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور پھر رسالت کے مقام پر بھی جب پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر رسول سے بڑا تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، رسول سے اونچا تو کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ تو رسول کہتے کس کو ہیں؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید میں نے بتایا ہو آپ کو، رسول کہتے ہیں، آج نہیں تو شاید سے پہلے ہی کلاس میں شاید میں نے بتایا، اللہ عالم۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں من اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، کہ جس پر وحی نازل کی گئی ہو اور وامر بتبلیغہ، اور جس پر وحی نازل کی گئی ہو اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے،
نبی اس کو کہتے ہیں جس پر وحی نازل کی گئی ہو اور اس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہو، وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اعلیٰ صفتوں کا ذکر کیا گیا، دونوں کو یہاں پر جمع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس صورت یا ان آیتوں کے ذریعے آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور سورۃ المدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر، اس صورت کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا، رسالت آپ کو عطا کی گئی۔ پتہ چلا کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آج اس کتاب کی حمد یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، یہاں انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے۔ یہاں پر ہم سب رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین علم کو سیکھنا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں بھول رہا ہوں جو مجھے آپ لوگوں کو لکھانی ہے، وہ آپ لوگ ذرا سا لکھ لیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شرح الکلمات، شرح الکلمات، کچھ کلمات اور ان کی شرح میں لکھوا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ ضرور نوٹ کیجئے گا عربی میں۔ سب سے پہلے الشہادۃ، الشہادۃ الاخبار، شرح لکھا رہا ہوں میں، الاخبار بالشیء عن علم به، الاخبار بالشیء عن علم به، واعتقاد لصحته، واعتقاد لصحته وثبوته، یہ ہے شہادت، خبر دینا کسی چیز کی علم کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ صحیح ہے اور اس کے ثبوت کے ساتھ، جو میں نے شرح کرتے ہوئے آپ کو بتا دیا تھا، یہ ایک ہے۔ اور دوسرا کلمہ، کچھ ہی کلمات کی میں شرح لکھاؤں گا آپ کو۔ دوسرا کلمہ جو مجھے لکھانا ہے وہ ہے اقرارا، اقرارا جو اس حمد کے اندر آیا تھا، اقرارا وہ ہے اقرار القلب واللسان، شرح ہے اس کی اقرار القلب واللسان، توحیدا، توحیدا ای یعنی اخلاصا للہ، اخلاصا للہ فی العبادت، اخلاصا للہ فی العبادت۔ اس کے بعد لکھیں الصلاة في اللغة الدعاء، اس کے بعد لکھیں صلاة اللہ علی رسولہ، صلاة اللہ علی رسولہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم لوگ دعا میں بولتے ہیں نا کہ اللہم صلی یا صلی اللہ، تو صلاة اللہ علی رسولہ میں لکھا چکا ہوں دوران درس، پھر بھی لکھیں صلاة اللہ علی رسولہ یعنی ثناؤہ علیہ، ثناؤہ فا سے، سین سے نہیں، ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، اس کے بعد لکھیں صلاۃ الملائکۃ، صلاۃ الملائکۃ الاستغفار،
الاستغفار. تیسری چیز صلاة الآدمیین، آدمیین، صلاة الآدمیین، صلاة الآدمیین یعنی آدمیوں کی، آدم مطلب سارے انسان اس کے اندر، صرف آدمی مطلب مرد نہیں ہے، عورتیں مرد سب ہیں اس میں. صلاة الآدمیین التضرع، التضرع التاء ضاد راء عين، التضرع والدعاء، والدعاء. السلام جو وسلم تسلیما مزیدہ بھی ہے نا، مزیدہ بہت زیادہ، مزیدہ کے معنی بہت زیادہ، زیادہ. تو السلام طلب السلامة من كل مكروه، طلب السلامة من كل مكروه. اچھا سلام جو ہے نا اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، سلام اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے السلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، سلیم ہے ہر نقص اور ہر عیب سے، ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ بری ہے. یہ ایک سلام کے معنی ہے اگر اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ہم لیتے ہیں. یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین مومنوں کو سلام کریں گے، اس لیے اللہ رب العالمین کا نام السلام. یہ دونوں معنی ذکر کیے گئے ہیں. چلیے یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے. الحمدللہ ٹھیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.